دعائیں کرنا، ان کے لیے تلاوت کر کے ثواب پہنچانا، ان کے لیے صدقہ خیرات کر کے ثواب پہنچانا، نفل نماز پڑھ کے ثواب پہنچانا، یہ ان کا ہم پر حق ہے۔ آج ہم ان کے لیے کریں گے تو کل ہمارے مرنے کے بعد کوئی ہمارے لیے بھی کرے گا۔ کما تدین و تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج اگر ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو اگر ہم یاد رکھیں گے، رمضان مبارک کے مہینے میں دن میں کئی مرتبہ ہماری طرف سے ان کو گفٹ پہنچنا چاہیے، دن میں کئی مرتبہ ہماری طرف سے ان کو ثواب پہنچنا چاہیے۔ دادا ہے، پردادا ہے، اس سے بڑی، حتیٰ کہ بندہ نیت یوں کیا کرے ہمیشہ، یا اللہ میرے امی ابو سے لے کر کے میری نسل، میرا پشت، میرا جو شجرہ ہے، اس میں آدم علیہ السلام تک جتنے صاحب ایمان گزرے ہیں، ان سب کو اس عمل کا ثواب پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب میں تقسیم نہیں ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور آپ نے اپنے سے لے کر کے آدم علیہ السلام تک اپنی پوری لڑی کو، شجرے کو بخشے، تو ہر ایک کو 2 رکعت کا الگ الگ مستقل ثواب ملے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اسی 1-2 کو سب پہ تقسیم کیا جائے گا۔ آپ نے 1 پارہ تلاوت کیا، 1 صفحہ تلاوت کیا، 1 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا، 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا، 2 مرتبہ درود پاک پڑھا، 10 مرتبہ پڑھا، کوئی بھی نفل عبادت کی، آپ نے 100 روپیہ صدقہ کیا، نیت اس میں یہ کریں کہ یا اللہ میرے خاندان کے، میرے گھر کے، میری نسل میں، میرے اوپر کو، میرے بڑے جتنے صاحب ایمان اللہ تیرے ہاں پہنچ چکے ہیں، اس کا ثواب ان سب کو پہنچے۔ تو انشاءاللہ ہر ایک کو پورا ثواب رب کائنات دیں گے، اور رمضان کے لحاظ سے 1 کا 70 کر کے دیں گے۔ تو یہ ایک تو کام ہم نے یہ کرنا ہے، اور ہر مسلمان نے کرنا ہے، ہر مرد کرے، ہر عورت کرے، ہر بڑا کرے، ہر چھوٹا کرے، یقین رکھے کہ اس کا ثواب پہنچ رہا ہے۔ ہمیں نماز والی جو ہم عمل کرتے ہیں نماز کا، اس کے آخر کی دعا ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے کہ نماز کو جب آپ ختم کرنے لگتے ہیں تو آخر میں دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ مجھے بخش، میرے ماں باپ کو بخش، اور جتنے ایمان والے ہیں، جتنے ایمان والے ہیں ان سب کو بخش۔ اور قرآن مجید ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ دعا یوں کیا کرو، یا اللہ ہمیں بخش اور ہم سے پہلے جتنے ایمان والے گزرے ان سب کو بخش۔ یہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے، اور دعا عمل تو میرا ہے، دعا میں نے کی ہے، لیکن ثواب اس کا دوسرے کو مل رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو نیک عمل بندہ اپنے لیے کرتا ہے، اگر اسی کی نیت بھی وہی عمل دوسرے کو پہنچا تو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ میں نے جو حدیث مبارک پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا مات الرجل انقطع عنہ عملہ۔ بندہ جب تک زندہ تھا کتنے نیک اعمال کرتا تھا، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، روزانہ تلاوت کرتا ہے، روزانہ درود پاک پڑھتا ہے، روزانہ نمازیں پڑھتا ہے، روزانہ اچھے کام کرتا ہے، لیکن فرمایا جس وقت یہی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام نیک اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم۔ اب نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ تلاوت کر سکتا ہے، نہ وہ درود پاک پڑھ سکتا ہے، نہ وہ کوئی اور نیکی کر سکتا ہے، لیکن فرمایا اللہ کا احسان یہ ہے کہ اس کی زندگی تو ختم ہو گئی، لیکن اس کا نامہ اعمال والا سلسلہ اب بھی کھلا ہوا ہے، اور اس کے اندر نیکیوں کا اندراج۔ یہ حدیث میں نے جو پڑھی، اس کے مطابق 3 راستوں سے نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں جمع ہو رہی ہیں،
اور ایک اور حدیث مشکات شریف میں ہے، اس میں 7 بتائے گئے ہیں۔ فرمایا صدقۃ جاریۃ، کوئی ایسا کام جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ یاد رکھو، میں نے لفظ بولا اللہ کی مخلوق، چاہے وہ درندوں کو ہو رہا ہے، پرندوں کو ہو رہا ہے، چاہے وہ انسانوں کو ہو رہا ہے، چاہے وہ حیوانوں کو ہو رہا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کو ہو رہا ہے، چاہے وہ کافروں کو ہو رہا ہے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے، بس اس کام کا ثواب یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور بندہ مر جائے گا لیکن جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا اس وقت تک قبر میں بھی اس کی نیکیوں کا اندراج اس کے نامہ اعمال میں ہوتا رہے گا۔ اور دوسرا فرمایا او علم ينتفع به، کوئی ایسا علمی سلسلہ اپنی زندگی میں جاری کر گیا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس علم سے اللہ کی مخلوق کو، انسانوں کو، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو اب یہ علمی انتفاع، علمی نفع جب تک چلتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا سلسلہ۔ مثال کے طور پر ایک بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، ایک بندہ کہتا ہے جی اس کے قرآن پڑھنے کا جو خرچہ آتا ہے وہ ہر مہینے میں دیتا رہوں گا۔ اب وہ بچہ پڑھ گیا، اس بندے نے اس کے اندر تعاون کیا، اب یہ بچہ پڑھنے کے بعد زندگی بھر جب تک قرآن پڑھتا رہے گا، حتیٰ کہ آگے پڑھاتا رہے گا، پھر اس کے پڑھے ہوئے پڑھائیں گے، پھر اس کے پڑھے ہوئے پڑھائیں گے، قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا، تو اس بندے کو ثواب ملتا رہے گا۔ میں نے کئی دفعہ واقعہ سے سنایا ہو، ہمارے مظفر گڑھ ضلع کے اندر کوٹدو شہر ہے، اب وہ خود ضلع بن گیا کوٹدو۔ وہاں کے ایک بزرگ تھے علامہ دوست محمد قریشی رحمہ اللہ تعالی، سید خاندان کے تھے، اب ان کا بیٹا ہے مولانا محمد عمر قریشی دامت برکاتہم۔ حضرت مولانا دوست محمد قریشی رحمہ اللہ نے اپنا واقعہ لکھا ہے، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ فرمایا میں کوٹدو مظفر گڑھ وہاں سے چلا، انڈیا کے اندر ایک شہر ہے ڈاپھیر، وہاں دینی مدرسہ تھا، میں وہاں پڑھنے کے لیے گیا۔ جب وہاں پہنچا تو مدرسے والوں نے کہا کہ ہم داخلہ تعلیمی دیں گے لیکن آپ کے جو اخراجات ہیں، رہائش ہے، روٹی ہے، وہ ہم نہیں دیں گے۔ ہاں تعلیم میں آئیں، قاری صاحب کے پاس بیٹھیں، مولانا صاحب کے پاس بیٹھیں، سبق جیسے اور بچے پڑھیں گے آپ بھی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے رہنا کہاں ہے، کھانا کہاں ہے، یہ اپنا انتظام اگر آپ کر سکتے ہیں تو ہماری طرف سے اجازت ہے، اگر یہ انتظام نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے پاس اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اب کہتے میں مسافر تھا، اتنا بڑا لمبا سفر کر کے آیا تھا، میرا تو وہاں کوئی واقف نہیں تھا، اور میں بھی جوانی چڑھتی جوانی میں تھا، اتنا بڑی عمر بھی نہیں تھی، اب میں پریشان کہ روٹی کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، نیک ہو بد ہو روٹی تو کھانی ہے، لیکن پڑھائی چھوڑ کے شوق سے آیا ہوں واپس جاؤں یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ تو عصر کے بعد کا وقت تھا، راستے کے جیسے مسجد میں دروازہ راستہ گزرتا ہے ایسے راستہ گزرتا تھا، سردی کا موسم تھا، تو میں دھوپ پر وہاں دیوار کے ساتھ بیٹھا اور انتہائی پریشان ہوں، کوئی سمجھ نہیں آتی کیا کروں۔ تو ایک عورت گزری راستے سے تو دیکھا تو کہتے ہیں بیٹا نیا لگتا ہے، یہاں کے طالب علم میں اکثر جانتی ہوں، گزرتی ہوں، دیکھتی ہوں تو نیا لگتا ہے اور پریشان لگتا ہے، کیوں؟ تو کہتے پہلے تو میں نے اسے کہا ماں جان میرا اپنا مسئلہ ہے آپ جائیں، لیکن اس نے جب اصرار کیا تو پھر میں نے بتایا کہ میری یہ پریشانی ہے، تو اس نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو، میں کسی کے گھر جھاڑو دیتی ہوں، برتن دھوتی ہوں، فلاں کام کرتی ہوں، مجھے وہ 2 روٹیاں صبح 2 شام دیتے ہیں، تو میں ایک آپ کو دیا کروں گی، ایک خود کھاؤں گی، تو پڑھنا شروع کر دے۔ اب میں نے پڑھنا شروع کر دیا، وہ امی مجھے سال بھر روٹی دیتی رہی، اس کے بعد یہ واپس آ گئے، عالم بن گئے، اللہ پاک نے بہت بڑا علم دیا، بہت بڑا، پورے پاکستان کے تنظیم اہل سنت ایک جماعت تھی اس وقت، اس کے صدر بنے پورے پاکستان کے، بہت بڑے علامہ ہوئے اور بہت بڑے پیر تھے، بڑے ان کے مرید تھے، علامہ دوست محمد قریشی رحمہ اللہ، بہت ساری دین کی کتابیں لکھی ہیں۔ تو کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں سویا ہوا تھا، مجھے خواب میں وہی امی نظر آئی، وہ بڑھیا جو مجھے روٹی دیا کرتی تھی، تو میں نے پوچھ لیا کہ امی اللہ تعالی نے کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہنے لگی بیٹا روٹی کام آ گئی۔ اس نے جواب دیا کہ بیٹا روٹی کام آ گئی۔ اب یہ نہیں کہا جو روٹی میں نے خود کھائی تھی وہ کام آئے گی، یہ نہیں کہ جو روٹی اپنے اولاد کو کھلائی تھی وہ کام آئی، روٹی وہ کام آئی جو قرآن والے کو کھلائی تھی،
روٹی وہ کام آئی جو دین والے کو کھلائی تھی، روٹی وہ کام آئی جو دین کے لیے مسافر کو کھلائی تھی، روٹی وہ کام آئی جو طالب علم کو کھلائی تھی۔ یہ حضرت کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، بیٹا روٹی کام آ گئی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ایک تو یہ کہ ایسا کوئی علمی سلسلہ اگر یہ بھی مشکل لگتا ہے تو اس سے آسان طریقے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک نسخہ 500 کا، 300 کا، 350 کا، 700 کا ملتا ہے۔ آپ وہ نسخہ خریدیں اور نیت کریں اپنے باپ کی، دادے کی، پردادے کی، استاذ کی، پیر کی، کسی بھی اپنے تعلق والے کی۔ آ کے قاری صاحب کو کہیں کہ قاری صاحب جو بچہ حفظ کر رہا ہے یہ نسخہ قرآن مجید اس کو دے دیجئے، وہ اس نسخے پر حافظ بنے۔ اب آپ کا 500-700 روپیہ لگا، لیکن اس نسخے پر بچہ کتنی مرتبہ پڑھے گا آپ گن نہیں سکتے۔ نہ استاذ گن سکتا ہے، نہ وہ بچہ گن سکتا ہے۔ اور جب بچہ وہ حافظ بن جائے گا، اس کا ذریعہ آپ کا قرآن کا دیا ہوا نسخہ بنے گا، اب آگے سلسلہ آپ کا قیامت تک چل پڑے گا۔ آپ مر کے مٹ جائیں گے، مٹ کے مٹی ہو جائیں گے، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہوں گی۔ اور تیسرا فرمایا او والد صالح یدعو لہ۔ آج ہمیں قدر نہیں ہے کہ یہ ہمارا بیٹا نمازی ہے، یہ ہمارا بیٹا فلاں نیک کام کرتا ہے، آج قدر نہیں ہے۔ آج قدر اس کی ہے جو 4 ٹکے کما کے لے آتا ہے۔ لیکن میں کئی دفعہ مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک میرا بیٹا روزانہ کا 1,00,000 روپیہ شام کو لے کے میرے پاس آئے، ابو یہ بچت ہے میری، آج کا جو میں نے کام کیا، کاروبار کیا، اس میں سے بچت ہے میری 1,00,000 روپیہ خرچے نکال کر کے۔ اور ایک میرا بیٹا آ جائے اور کہے بیٹا ابو میں نے آج قرآن مجید کی یہ آیت، ایک آیت یہ میں نے سیکھ لی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے 1,00,000 روپے کا نفع فائدہ نہیں ہے اتنا جتنا اس ایک آیت کا ہے۔ اس ایک آیت کا نفع جتنا ہے 1,00,000 روپے کا نفع بھی اتنا نہیں ہے۔ لیکن آج 1,000 روپے کمانے والا بچہ، اس کو تو ماتھا چوما جاتا ہے، اس کو تو شاباش دی جاتی ہے، وہ سارے گھر کے آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے۔ اور جو نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اپنے مرحومین و مرحومات کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے گھر کے ایک ایک بندے کے لیے نام لے لے کر کے اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرتا ہے، آج اس کی قدر نہیں ہے۔ لیکن حدیث بتلا رہی ہے او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو تمہارے لیے دعائیں کرتی رہے، یہ تمہارا صدقہ جاریہ ہے۔ اور جتنے یہ بچے ہیں، جتنے ہم بڑے ہیں، ہم نیک کام جب بھی کرتے ہیں، ہمارا قبول ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے، ہمارے امی کو، ہمارے ابو کو اس کا ثواب پورا پورا مل جاتا ہے۔ ہمارے حق میں قبول ہونا نہ ہونا یہ الگ بات ہے۔ ممکن ہے میری نماز قبول نہ ہو، ممکن ہے میرا روزہ قبول نہ ہو، ممکن ہے میری تہجد قبول نہ ہو، ممکن ہے میری تلاوت قبول نہ ہو، لیکن میرے رب نے یہ قانون بنایا ہے جب میں نیک عمل کروں گا تو میری 7 پشتوں کو قبر میں فوراً ثواب پہنچے گا۔ باپ، دادا، پردادا، اوپر والوں 7 نسلوں تک فوراً ثواب پہنچے گا۔ آج اس کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ دھوکے والی آنکھ نے ہمیں ٹکوں کا فائدہ دکھایا ہے، ہمیں نیک اعمال کا فائدہ نہیں دکھایا، اس لیے ہمیں دھوکہ لگ جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، خدا کے لیے میں نے آج یہ درخواست کی ہے اس چیز کی کہ اس ماہ مبارک میں جہاں ہم اپنے لیے کرتے ہیں، وہاں اپنے ان مرحومین مرحومات جن کی ہم اولاد ہیں، جو ہمارے باپ دادے گزرے ہیں، آباء و اجداد گزرے ہیں، ننیال ددیال گزرے ہیں، ہم ان کو نہ بھولیں، خدا کے لیے ان کو یاد رکھیں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا، کیونکہ جو بھی ہم عمل کریں گے ہمیں بھی پورا پورا ثواب ملے گا، اور اللہ ان کو بھی پورا پورا ثواب دے گا۔ ہمارے ثواب میں اس کی وجہ سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔